الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء خالق الحب والنوى وهو الذي يصوركم في الأرحام وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میرے واجب احترام بزرگوں بھائیوں اور معزز سامعین، in homes, in mosques, on streets, in jobs، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ غربا کا حج ہوتا ہے. جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار دن ہے. جمعہ یوم العید بھی ہے، یعنی خوشی کا دن ہے. اور جو جمعے کی حیثیت کو جانتے ہیں وہ جمعے کے بعد بھی اور پہلے جمعہ مبارک کہتے ہیں. اور آج کل تو الیکٹرانک دور ہے. جمعے کے دن آپ کو فیس بک پہ بے شمار میسیجز بھی ملتے رہیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک ہر حوالے سے معذب، محترم، محتشم، مکرم اور معظم دن ہے. اس حوالے سے ممبر و محراب سے ہر جمعے کو نیا میسیج ڈیلیور کرنا مسجد کے خطیب اور امام کا فرض ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایز خادم دین آپ کے خدمت میں آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 2 سورہ ہود پارہ 11 کا اینڈ ہے، آپ کے سامنے سعادت حاصل کی ہے. اور ہم اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے جو ہمارے اور اپنے خالق کے درمیان خلا آ گیا ہے، دوری ہو گئی ہے، ڈسٹنس آ گیا ہے، دل کی کیفیت بجھ چکی ہے، دل و دماغ کا سکون ہم کھو چکے ہیں. ہر آدمی آپ کو پریشان، حیران اور مایوس نظر آتا ہے. لوگ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، گورنمنٹ کو کئی لوگ بلیم کرتے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا، یہ سب نام ہے. اصل میں ہمارے اعمال کی وجہ سے ایک قحط ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمالکم اموالکم،
تمہارے حکام تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد الخبیثات للخبیثین کی صورت میں عورت کا ریفلیکشن ہوتا ہے، ایگزیکٹلی دا سیم عوام حکام جیسے بھی ہوتے ہیں وہ ان کے اعمال کا ثمر ہے۔ اس لیے دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ پر غور کریں۔ وہ جو خلا آ گیا ہے، وہ جو دوری ہو گئی ہے، جس کو ہم پریشانی کا نام دیتے ہیں، بے سکونی کا نام دیتے ہیں، بے روزگاری کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو مہنگائی کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو قناعت کی بجائے ہر آدمی آپ کو غیر شاکر نظر آتا ہے۔ شکریہ بہت کم لوگوں کی زبان پہ آتا ہے۔ کھانا بھی بہترین کھاتے ہیں، سوتے بھی بہترین ہیں، چھت بھی اللہ میں دی ہوئی ہے، الحمدللہ کی بجائے بے سکون نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت سے دوری ہے، اور اس دوری کو قربت میں بدلنے کے لیے اللہ پاک نے ہر ایک کو اذن عام دیا ہے، اعلان عام ہے ہر گناہ گار کے لیے، چاہے وہ انٹرنل گناہوں میں ہو یا ایکسٹرنل گناہوں میں ملوث ہو۔ چونکہ گناہ دو صورتوں میں ہوتے ہیں، ایک ہے پرسنل، ایک ہے کولیکٹیولی اجتماعی گناہ۔ انڈیویجول گناہ اور سوشل گناہ۔ انڈیویجول جو بندے اور خدا کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی گناہ اس میں شامل ہے۔ کئی دفعہ آدمی بے گناہ سزا ہو جاتا ہے، سزا موت ہو جاتا ہے، کوئی اور ایکٹ کے نیچے اسے سزا ہو جاتی ہے، حالانکہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ کسی اور گناہ کی شامت اس صورت میں نصیب ہو رہی ہوتی ہے، بندہ اس پر غور نہیں کرتا۔ اس لیے ایک تو انڈیپینڈنٹ لائف کو اختیار کریں، دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہے، اس کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں ہوں۔ نو، نیور، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، قرآن کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کا کرتوت ہے، یہ قرآن میں nobody deny this facts، کوئی آدمی سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو گناہ تو نے کیا ہے اس کی سزا تو بھگت رہا ہے۔ تو نے ایسے آدمی کو ووٹ دیا ہے جو انٹائٹل نہ تھا، تو نے اس آدمی کو منتخب کیا ہے جو تیرے حقوق کے تحفظ کرنے کے قابل نہ تھا، پھر تو اس کو بلیم کیوں کر رہا ہے؟ تو نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جہاں سوائے رسوائی کے کوئی اور دوسری راہ نہیں ہے۔ مثلا ڈرگ کا کاروبار ہے، ڈرگ کا کاروبار ہے، ایک دفعہ بڑے پیسے آ گئے، پھر دوسرے صورت میں وہ پکڑا گیا، غلط بات ہے۔ سیم دوسروں کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی انگلی کو اپنی طرف کرنا سیکھیں کہ یہ سب جو مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں یہ میرے اعمال کا خمیازہ ہے جو میں بھگت رہا ہوں، چاہے وہ انڈیویجول اعمال ہو، چاہے وہ سوشل گناہ ہو، چاہے وہ اجتماعی گناہ ہو، چاہے وہ انفرادی گناہ ہو۔ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، مت کسی کو اپنے گناہ کے بارے بتایا کرو، رو کر اپنے رب کو منا لیا کرو، وہ معاف کر دے گا۔ اگر تم نے گواہ بنا لیے تو وہ قیامت تک تمہارے پیچھے رہیں گے اور گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ اس لیے اس کو راستے کو ہموار کرنے کے لیے، بندے اور خدا کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا، اگر ملائیں گے تو ان استغفروا، حمزہ وصل کیا جائے گا، ملانے کے لیے آتا ہے۔ ان کا معنی ہے اگر استغفروا، تم استغفار چاہو گے، if you demand for repentance, for forgiveness of your sins، اگر آپ گناہوں کی معافی چاہو گے تو معافی ملے گی، بغیر چاہنے کے ماں بھی دودھ نہیں دیتے۔ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار طلب کرو،
ربکم اپنے رب سے، کم تمہارے رب یعنی تمہارے اپنے رب سے، انڈیویجول، امیر ہو یا غریب ہو، یتیم ہو یا ماں باپ والے ہو، بزنس مین ہو یا کلرک ہو، مزدور ہو یا شہنشاہ ہو، ڈزنٹ میٹر، خدا کی نظر میں ہم سب ایک ہیں، تبھی تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امراء کی علیحدہ صف نہیں، غرباء کی علیحدہ صف نہیں، تیرے دربار میں پہنچو تو سبھی ایک ہوئے، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، نہ کو امیر رہا نہ غریب رہا، نہ چھوٹا رہا نہ بڑا رہا، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، خانہ کعبہ میں پہنچے سبھی ایک ہوئے، خدا کا گھر ہے۔ مدینے پاک جائیں عورتیں علیحدہ ہو جائیں گی، مرد علیحدہ ہو جائیں گے، مکہ شریف میں سب تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، مرد بھی طواف کر رہے ہیں، خدا کی نظر میں سب تم برابر ہو۔ اسی لیے خدا کی تقسیم کا انداز اور ہے، مصطفیٰ کی تقسیم کا انداز اور ہے۔ فرمایا اگر تم استغفار طلب کرو گے اپنے میٹھے پیارے نویکلے رشتہ رکھنے والے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو گے صدق دل سے، منہ سے نہیں دل سے۔ توبہ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے جمعے۔ توبہ مینس گناہوں سے منہ موڑ لو گے۔ اگر تم بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ گے، اپنے بے چینی کو چین میں بدلو گے، بے سکونی کو سکون میں بدلو گے، حرام سے نکل کر حلال میں آ جاؤ گے، نگاہوں کے تیر محبت کے اللہ اور اس کی رضا کے مطابق اٹھاؤ گے،